لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ جو ایمان والے بندے ایمان والے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی بے ایمانی کی طرف اور بے دینی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، سچی اور پکی توبہ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر میں دیکھنے والی آنکھیں یہ دیکھتی ہے کہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، لیکن حق تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے اس کے دل کو اتنا چین اور سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو دنیا کی تکلیف نہیں لگتی۔ فرعون کے زمانے میں ایک عورت حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کتنا خطرناک ظالم تھا، اور یہ عورت جو تھی وہ فرعون کی بیوی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کنگھی کرنے والی نوکرانی الگ ہوتی تھی، تو یہ عورت کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس کا نام سیرت کی کتابوں میں مختلف آئے ہیں، جن میں سے ایک حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام ہے۔ ان کے ایمان لانے کی اطلاع اور خبر فرعون کو اس طرح ہوئی کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس کے منہ سے نکلا اللہ سنبھالے۔ فرعون کی بیٹی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، مشاطہ تم میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتے؟ جیسا کہ آج قرآن میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی سب سے اعلیٰ، میرے اوپر کوئی نہیں۔ تو فرعون کی بیٹی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ مشاطہ کیا تم میرے ابا کو اپنا رب نہیں مانتی؟ حضرت مشاطہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کو رب مانتی ہوں جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ میرا رب اور تیرا بھی رب ہے۔ وہ غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ہوش میں ہو؟ تم کو پتہ بھی ہے میرے ابا کو پتہ چل جائے گا تو تمہارا حال کیا کریں گے؟ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، جو چاہے کر لے، میں نے جس کو رب مانا ہے اب میں وہاں سے پلٹ نہیں سکتی، اسی کو رب مانتی رہوں گی، اور اسی میں میری اور تمہاری اور سارے کائنات کی کامیابی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے ابا کے پاس گئی اور کہنے لگی، ابا جان
آج میں نے کنگھی کرنے والے کی زبان سے اللہ کا نام سنا، وہ اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، تم کو اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا اچھا بلاؤ۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر حضرت مشاطہ فرعون کے سامنے حاضر ہوئی۔ فرعون نے کہا میری بیٹی جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ، میں اللہ پر ایمان لائی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا نبی مانا۔ فرعون نے کہا تم کو معلوم بھی ہے ہم نے بنی اسرائیل کا کیا حال کیا، ان کے بچوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، ہمارے دل میں ذرہ برابر رحم نام کی کوئی چیز نہیں، وہ تم جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہوں۔ کہ میری سزاؤں کو بھی جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں۔ کہ اگر وہ سزائیں میں نے تم پر جاری کر دی تو تم کو بچانے والا کون؟ کہا میرا اللہ۔ فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ قریب آؤ، اور عورتوں کی جو شرم اور حیا والی جو چیزیں ہوتی ہے سب سے پہلے اس پر ہاتھ مارا، اور جلاد سے کہا ان کے ہاتھ باندھو، ان کے پیر باندھو، اور ان کے بدن پر سے کپڑوں کو اتار ڈالو۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین، لیکن اندر سے رب کو پکار رہی ہے کہ میرے رب، آج تک میرے بدن پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اے اللہ ان درندوں نے، ان ظالموں نے میرے زیور حیا کو میرے اوپر سے اتار لیا، آپ ان سے میری حفاظت کر لیجیے۔ جلاد کو حکم دیا کہ حضرت مشاطہ کی بدن سے چمڑی اتاری جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معمولی سی خراش لگ جائے بدن میں کتنی جلن ہوتی ہے۔ حضرت مشاطہ کے بدن پر جب جلاد نے تلوار رکھی اور چمڑی کو چھیلنا شروع کیا، ابھی بدن کا کچھ حصہ چھیلا، فرعون نے کہا رک جاؤ، اور حضرت مشاطہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا مشاطہ کیا اب خیال بدلا؟ تمہاری چمڑی سے خون کے پرپوٹے اوپر آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیری چمڑی سے تجھے تیرے بدن میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مشاطہ نے کہا میں سکون سے ہوں۔ کہا اچھا، کہ لال مرچ کا بھوکا لایا جائے اور بدن کے جس حصے سے چمڑی اتاری گئی ہے اس کے اوپر یہ لال مرچ کا بھوکا چھانٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مشاطہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا کہ اللہ تو ہی ہے میرے لیے، کوئی نہیں، ان ظالموں کے ظلم اور ستم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تو نے میرے لیے جنت رکھی ہے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہاں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا، اے اللہ آپ میری مدد کر دیجیے۔ بدن کے دوسرے عضو سے پھر چمڑی نکالی جانی شروع ہوئی۔ سارے درباری دیکھ رہے ہیں کہ مشاطہ کے بدن میں کتنی بے چینی اور بے قراری ہے۔ مشاطہ ادھر سے ادھر اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو کرنا چاہتی ہے، لیکن ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے۔
بادشاہ کو درمیان میں ایک تدبیر سوجی، جلاد کو کہا کہ اس کا یہ دودھ پیتا بچہ جو اس کے قریب پڑا ہے اس کو اس کے سینے پر لٹا دیا جائے۔ اس دودھ پیتے بچے کو ماں کے سینے پر ڈال دیا گیا اور کہا مشاطہ تم اپنے اس بچے سے کتنا پیار کرتی ہو؟ کہا میرا لخت جگر، لیکن سب سے پہلے محبت مجھے اللہ کی ہے، اس کے بعد وقت کے نبی کی ہے، دین کی ہے، اولاد کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ کہا مشاطہ ہوش میں ہو؟ کہا ہاں۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کے بچے کی گردن اس کی ماں کے منہ کی طرف رکھ دی جائے اور اس کی گردن کاٹی جائے اس بچے کی، تاکہ خون کے فوارے اس کی ماں کے چہرے پر اڑے اور اس کو ہوش آئے۔ اس چھوٹے سے بچے کو جلاد نے جب ذبح کیا، بچے کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹے اور حضرت مشاطہ کی آنکھوں پر، ناک پر اور پورے چہرے پر پھیل گئے۔ فرعون کہنے لگا اب کچھ ارادہ بدلا ہے؟ کہا نہیں، ابھی بھی اللہ ہی کو رب مانتی ہوں، ابھی بھی اللہ ہی کو ایک مانتی ہوں، تیرے بس میں جو کچھ ہے تو کر لے۔ ظالم نے اخیر میں حضرت مشاطہ کی گردن اڑوا دی اور ان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات معراج میں تشریف لے گئے جبرائیل امین کے ساتھ، بیت المقدس سے جب آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ حضور نے یہ سمجھا کہ جنت آ گئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ کہا نہیں، ابھی تو جنت دور ہے۔ کہا یہ خوشبو کیسی؟ کہا ابھی جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں نیچے حضرت موسیٰ کی ماننے والی حضرت مشاطہ جس پر یہ ظلم ہوا، اس نے برداشت کیا، اس کی قبر سے یہ خوشبو آسمان تک جاتی ہے۔ تو جو ایمان والا سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، پھر یہ دنیا کی تکلیفیں اس کو بے چین نہیں کرتی، اس کو الجھنوں میں نہیں ڈالتی، یہ خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا۔ اگر گھراک بازو والے کی دکان پر ہے تو مومن حسد نہیں کرے گا کہ میں زور سے ایسی آواز سے بات کروں کہ یہ چیز میرے یہاں 50 روپے کم میں مل رہی ہے۔ مومن حسد نہیں کرتا، مومن کا دل صاف رہتا ہے۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ میری کمائی سے زیادہ میرے بھائی کی کمائی ہو، کیونکہ مومن کا یہ عقیدہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی کے تقسیم کرنے والے ہم ہیں، جب اللہ تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے پیر اڑانے کی کیا ضرورت؟ آج ہم بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے کہ اس کے یہاں ریٹ پڑاؤں گا، اس کے یہاں یہ کراؤں گا۔ ارے کیا ہے اللہ کے بندے، مومن رحم دل ہوتا ہے، مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر مومن کا پورا یقین ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جسے دل میں کینہ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو وہ مذہب اسلام عطا فرمایا جس کے اندر جو ہے اتنی آسانیاں ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں کہاں آسانی، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ روزانہ جو ہے اپنے اخبار اور جو ہے اپنے گروپوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ عورت کا پردہ کیوں، عورت کو اتنا سارا جو ہے پردے میں کیوں رکھا گیا، مرد آزاد گھومے، مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی ٹکٹ کیوں رکھی گئی۔ پچھلے موقع پر بھی کچھ دلائل نقل کیے جا چکے۔ تو مذہب اسلام نے جو عورتوں کو آزادی دی ہے اس کی جو ہے ایک مثال ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب یہ ماں عائشہ کی باندی تھی، بڑی خوبصورت تھی، ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں رنگ کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کچھ کم تھے۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب باندی کو آزاد کر دیا جائے اور یہ جس کے ساتھ نکاح میں ہو، اگر اس کے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک اور نہ رہنا چاہے تو الگ ہو سکتی ہے، یہ شریعت کا قانون۔ تو حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزاد کیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تمہارے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ کہنے لگے بریرہ کچھ جو ہے سوچو، کا نہیں، فیصلہ ہے میرا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت بریرہ کے ساتھ میرا اتنا دل لگا ہوا، اور یہ جو ہے آزاد ہونے کے بعد شریعت نے ان کو جو اختیار دیا، یہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے، آپ میری سفارش کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بریرہ تم کو مغیث اتنا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو تو کیا حرج ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا اگر آپ کا حکم ہوتا تو سر خم تسلیم کر لیتی، آپ کی رائے ہے، میں حضرت مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حضور نے فرمایا بس الگ ہو جاؤ۔ یہ آزادی عورتوں۔ دوسری جو ہے اعتراضات کہ مرد کو 4 کی اجازت، بیوی کو کیوں اجازت نہیں؟ ابھی وقت زیادہ ہو گیا، دلیل کا جو ہے وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بات نکلی تو عرض کروں گا۔ تو ایک اعتراض یہ بھی ہے، اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور شوہر جو ہے بیوی کی اطاعت اس کے ذمہ لازم نہیں۔ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا، اور مرد جو ہے اپنی ذہنی اور عقلی اعتبار سے عورت سے بڑھا ہوا ہے۔ عورت جو ہے کبھی ظاہری فائدہ دیکھ کر
مرد کو اپنا فیصلہ سناتی ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے چونکہ یہ ناقصات العقل ہے، تو شوہر کو ذمہ دار بنایا، اور حدیث شریف میں فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی، اور بخاری ہی کے اندر دوسری روایت میں ہے کہ شوہر حاکم ہے بیوی پر، شوہر ذمہ دار ہے بیوی پر، تو شوہر یہ ذمہ دار۔ لیکن آج اسلامی کلچر نہ ہونے کی وجہ سے آج بیوی جو ہے اپنے شوہر کو یوں کہتی ہے کہ میں تمہاری مانتی ہوں، تم میری نہیں مانتے، تم بھی میری مانو۔ تو شوہر اس وقت بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے۔ اگر جو ہے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو جواب میں کہتا کہ میری پیاری بیوی، تیرے ذمے شوہر کی اطاعت ہے، نہ کہ شوہر کے ذمے تیری اطاعت۔ شوہر میں ہوں کہ تو پہلے یہ فیصلہ کر، میں شوہر ہوں تو میری ماننی۔ تو خیر ایسے جو ہے اور بھی جو ہے اعتراضات ہیں، اس کے جوابات جو ہے اگر نوجوان چاہیں تو رمضان کے بعد بھی جب بھی جو ہے انشاءاللہ میرے پاس وقت ہوگا میں تیار ہوں اس کے لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح بات ذہن میں اترے، تاکہ یہ سوشل میڈیا ہم کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے۔ یہ سوشل میڈیا نے اتنی گمراہی پھیلائی کہ ایک جگہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ مرد کے مقابلے میں عورت برابر کا درجہ اور حیثیت اس کو دینی چاہیے۔ مرد نماز پڑھائے، امامت کرے تو جو ہے عورت کو بھی امامت کا حق دینا چاہیے۔ ابھی رمضان پہلے دہلی کے ایک ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا کہ مولانا اب جو ہے عورتوں نے بھی یہاں جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا کہ صرف مرد نکاح نہیں پڑھائے، ہم کو بھی نکاح پڑھانے کا موقع دیا جائے۔ آج یہ پہلا نکاح ہوا ہے جو ایک عورت خاتون نے پڑھایا ہے۔ اب میں جو ہے خالی ایک ہی جواب ابھی دے دیتا ہوں، لیکن تمام نوجوانوں سے جو بھی جو ہے ان باتوں کو سمجھنا چاہے، سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات آئی آپ گھبرائیے مت، اسلام نے ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ آج ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا، سب کچھ ہے، اسلام نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ میری کمزوری ہے کہ میں نے قرآن کے احکام اور مسائل کو دھیان سے پڑھا ہی نہیں، ورنہ قرآن میں ایک ایک چیز ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا قرآن کریم پر کہ قرآن اترا کب؟ 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال پہلے کیا ماحول تھا، آج کیا ماحول ہے؟ زمانہ کتنی ترقی کر گیا، اور تم جو ہے نعوذ باللہ وہ 1400 سال پہلے اترنے والی کتاب کے قانون کو فالو کرتے ہو۔ بھائی ہاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم کے اندر گھوڑے، گدھے، کھچر کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے اس کو پیدا کیا، اور اب تو جو ہے مرسیڈیز آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، کشتیاں کتنی تیز رفتار آ گئی، راکٹ آ گیا، اور کیا کیا جو ہے چیزیں آ گئی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ غلطی تمہاری تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم نے آج خود قرآن کو سمجھانی، تم کو کیا سمجھائیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا، روح المعانی جیسی جو ہے تفسیر کا ہم نے مطالعہ کیا، ہمیں جو ہے یہ پہلے کی چیزیں نظر آئی، ابھی کی لیٹسٹ چیزوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے نظر نہیں آئی۔
تو نظر اس کو آئے جو ایمان والا ہو۔ جب ایمان کا نور تمہارے اندر نہیں تو وہ چیزیں جو قرآن کے اندر رموز ہے، جو نکات ہیں، وہ بھی تمہاری نظروں سے اللہ نے اوجھل کر دیے۔ یہ صرف ایمان والے کو نظر آتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اب یہ جو گھوڑے، گدھے، کھچر کا جہاں ذکر ہے یہ 14واں پارہ ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ تو یہ جو ہے لترکبوها وزینہ، یہاں تک کی تفسیر انہوں نے نقل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر استاد کے پاس، کسی عالم کے پاس تم نے جو ہے پڑھا ہوتا تو وہ ترجمہ کرتا وَيَخْلُقُ، جو طلبہ پڑھتے ہیں عربی مدارس عربیہ میں وہ جانتے ہیں یہ یخلق فعل مضارع، اور فعل مضارع کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا، یا پیدا کرے، 3 ترجمے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَخْلُقُ، اور پیدا کریں گے اللہ ایسی ایسی سواریوں کو جس کو تم جانتے تک نہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اتنے جملے میں قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر کر دیا۔ تو اب کہتے ہیں عورت کو برابری کا حصہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ بڑے انصاف والے ہو، تو انصاف کا جو ہے تقاضا تو یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز میں، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ کہ 4 بچے۔ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ کہ عورت سے۔ تو نہیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ 2 تمہارے پیٹ سے ہو، 2 تمہاری بیوی کے پیٹ سے ہو۔ ارے ہوئے مولانا ایسی بات؟ بھئی کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے عورتوں کو خاص کر رکھا ہے اور کچھ کاموں میں اللہ نے مردوں کو خاص کر رکھا ہے۔ تو اسکول کے اور یونیورسٹی کے بھی طلبہ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ ہم کو یہ حدیث کا مطلب سمجھاؤ۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، اب بیداری کا وقت آیا ہے۔ اب جو ہے ہم بیدار ہو جائیں، مذہب اسلام کو خود سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ تم کو جو انجینئرنگ کا کورس ملا یہ قرآن سے ملا ہے، ڈاکٹری کا جو سبق ملا قرآن سے ملا ہے۔ جتنی تم نے ٹیکنالوجی کی ترقی کی، سچ بتاؤ قرآن نے تمہاری رہبری کی ہے یا نہیں کی؟ اور اپنی ترقیوں کے دعوے کرتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ بدن کے اندر سب سے جو ہے کمتر جس کو مانا جاتا ہے وہ انسان کے بدن کا بال ہے۔ انسان کے بدن پر بال اگے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے ترقی کی، ایک بال نیچرلی اگا کر بتاؤ۔ نہیں اگا سکتے۔ کیا ترقی کی تم نے؟ آرٹیفیشیل جو ہے تم نے گھاس اگائے، ایک گھاس کا تنکا زمین میں پیدا کر اگا کر بتاؤ، کیا ترقی کی تم نے؟ خواہ مخواہ ہمارے بچوں کو تم مایوس کرتے ہو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس اتنا آگے بڑھا۔ ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ جہاں مکتبی تعلیم ہے وہیں ہمارے بچے کو عقائدی اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ ہمارا بچہ کسی بھی سبجیکٹ میں کبھی بھی آپ سے مرعوب نہ ہو، لیکن ہماری غلطی ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز نوجوانوں اور زیادہ تر جو ہے اسکول میں پڑھنے والے، اگر آپ کے سامنے کوئی سوشل میڈیا کا ایسا مسئلہ آ جائے آپ گھبرائیے مت، علماء کرام سے رجوع کیجئے اور ان کے پاس بیٹھ کر سمجھیے، اور اس خدمت کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ رمضان کے بعد کسی بھی وقت آپ واٹس ایپ پر میسیج کر اپنا وقت جو ہے لے لیں، جو وقت بتاؤں اس میں پابندی کے ساتھ اس وقت پر حاضر ہوں اور بات کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ حق تبارک و تعالی مجھے بھی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو قرآن کریم کے علوم کو پڑھنے والا بنا دیجیے، قرآن کے الفاظ سے ہمارے سینوں کو مزین فرما دیجیے اور قرآنی احکام اور مسائل سے بھی ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے۔ مولا کریم آج ہم سب کے سب مولا کریم یہ دنیا والے جس طرح سے ہماری رہبری کرتے ہیں ہم ان کی رہبری میں چلنے لگے، جس کی وجہ سے قدم قدم پر غم اور قدم قدم پر رنج اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مولا کریم ہم واپس آپ کی طرف پلٹ کر آئے ہیں۔ مولا کریم آپ ہماری توبہ کو قبول فرما کر آپ ہماری رہبری فرما دیجئے۔ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر علماء کرام سے دینی مسائل کو جاننے اور سمجھنے والا بنا دیجئے۔ حفاظ کرام کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے حفاظ کرام کو خوب زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مسجد میں جیسا کہ لوگ تلاوت کرنے کے شوق سے آتے ہیں اور پوری مسجد بھر جاتی ہے، مولا کریم اس میں مزید ترقی عطا فرما کر مسجد کا اوپر کا حصہ بھی بھر جائے، نیچے کا حصہ بھی بھر جائے اور قرآن کی تلاوت کا شوق رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر باقی رہے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگا رکھا ہے مولا کریم عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے اندر بھی لگا رکھا ہے ان کو اعلیٰ درجوں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، سنتوں کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ رمضان کا اکثر حصہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، مولا کریم ان بد قسمت لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائیے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ مولا کریم ان بد نصیبوں میں ہمارے اہل و عیال کا شمار نہ فرمائیے۔ مولا کریم جو لمحے باقی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر میں آنے والا بنا دیجئے، آپ کے گھر کا شوق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم دین کی محنت کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں مولا کریم ہماری اس مسجد سے عافیت کے ساتھ پورے فرما دیجئے۔ پورے محلے پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت کو نازل فرما کر ہر گھر میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو ایمانی ماحول سے تبدیل فرما دیجئے۔ غیروں کے طریقوں سے ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جتنے بے سہارا ہیں سب کو سہارا عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہاں کہیں پریشان ہے اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، زراعت، تجارت، کاروبار، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم امت کو سہارا دے دیجئے، امت کے معین اور مددگار بن جائیے۔ مولا کریم جن کے دماغوں کے اندر ہمارے خلاف سازشیں ہیں
یا ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے دماغوں کو سڑا کر ختم فرما دیجئے، مولا کریم ان کے بدنوں کی طاقتوں کو سلب فرما لیجئے، مولا کریم ان کی نسلوں میں نابینا پیدا فرما دیجئے، ان کی نسلوں کے اندر اپاہج اور معذور پیدا فرما دیجئے۔ امت کے آپ ہی محافظ ہیں، امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ جو محسن، جن محسنوں نے ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، ہماری اولاد کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور تمام شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ہماری اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔